بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله تعالى قال: كنت آتي سلمة بن الأقوع رضي الله تعالى عنه فكان يصلي عند الأسطوانة فقلت: أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند الأسطوانة. فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الأسطوانة أو كما قال رضي الله تعالى عنه. کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے اور خود بھی ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، لیکن ہماری ایک بڑی تعداد کہنے والے بھی اور سننے والے بھی ان کے بارے میں لا علمی یا کوتاہی یا دونوں ہی باتوں کا شکار ہے۔ ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات، ہر نماز میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت سترے کا اہتمام کرنا، دیوار، لکڑی، نیزہ، کوئی چیز نمازی اپنے سامنے رکھ دے۔ اس بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ اس حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے دو باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ پہلی بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سترا رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری بات، خود اس بارے میں بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی 4 صورتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی گئی۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی ظہر اور عصر کی نماز جب پڑھائی تو اپنے آگے سترا رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ دوسری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ میں بھی سترا رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ تیسری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں بھی اپنے روبرو سترا رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات، یعنی جب صبح معرکہ بدر تھا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو نماز پڑھتے رہے، اس میں بھی درخت کو اپنا سترا بنایا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی ایک اور صورت سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اللہ کے آپ کو بار بار
وہاں ایمان، عافیت اور تونگری کی حالت میں جانا نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے اور وہاں جانے میں آسانیاں اور سہولیات پہلے سے بھی زیادہ فرمائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے، فرض نماز کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے لیے ایک ستون کا قصد کرتے اور اس کے پیچھے اپنی نمازوں کو ادا کرتے۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی امام بخاری رحمہ اللہ یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ان کے پاس آتا، وہ مسجد نبوی میں جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ، تو میں دیکھتا کہ وہ ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے، اور ظاہر ہے یہ نماز فرض نماز کے علاوہ۔ یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو مسلم، حضرت سلمہ کی کنیت، اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں آپ اس ستون کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اب ان کا جواب سنیے اور اس میں اللہ اکبر ایک سے زیادہ بات، دو باتیں صرف عرض کروں گا۔ ایک بات، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الاستواء، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس ستون کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بات تو واضح ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت سے علاوہ سنت نوافل ادا کرتے تو آپ کا عام دستور کیا تھا؟ سلمہ بن اقوع کی نظر میں جو انہوں نے دیکھا کیا تھا کہ آپ ستون کے پیچھے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے سلمہ پر رضی اللہ عنہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا کتنا اہتمام ہے۔ یا اللہ ہم ان کے دیکھنے سے محروم رہے، اب ان کے نقش قدم پہ چلا تاکہ جنت میں ان کا دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یہاں بھی محروم، اے اللہ وہاں محروم نہ کر لو۔ سلمہ کتنا جذبہ ہے سنت کی اتباع کا بھی، اور اس جگہ پہ نماز پڑھنے اور اس چیز کو اپنا سترہ بنانے کا جس چیز کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا سترہ بنایا۔ یا اللہ ایسا جذبہ ان کے نقش قدم پہ لیا، اور آپ کو یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اسی حوالے سے دوسری بات، امام بخاری، اور یہ سلمہ بن اقوع ہی نہیں، مزید سماعت فرمائیے، امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري عند المغرب. بے شک میں نے کبار صحابہ کو، کون ہے کبار صحابہ؟ صدیق، فاروق، عثمان، ذو النورین، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، سعد، سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان کے سوا دوسرے. یقیناً میں نے دیکھا بڑے بڑے صحابہ کو کہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اس میں بھی کتنی باتیں ہیں. خان صاحب کی بات واضح ہے. بیٹا انکل کی کرسی آگے رکھو. توجہ فرمائیے. اس میں کتنی باتیں ہیں اللہ ہی جانے. دو باتوں کی طرف توجہ کیجیے. نمبر 1، بڑے بڑے صحابہ، وہ بڑے کیا بیٹا اٹھ کے آگے آؤ. کیوں پیچھے آپ بیٹھے رہیے، آپ کو تکلیف ہے، کیوں پیچھے بیٹھے ہو؟ توجہ فرمائیے. بڑے بڑے صحابہ. اور یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا، وہ بڑے کیسے بنے؟ بڑے اس سے بنے جو ابھی آپ سنیں گے. یقیناً میں نے دیکھا بڑے بڑے صحابہ مغرب سے پہلے جلدی جلدی ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے مسجد کے ستونوں کی طرف جاتے. کیوں جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے فرضی کے علاوہ تو آپ کہاں پڑھتے؟ بولو. ستون کے پیچھے. اب جو بڑے صحابہ ہیں وہ آپس میں گویا کے دوڑ لگاتے کہ میں جا کے کیا کروں؟ ستون کے پیچھے اپنی مغرب کی نماز سے پہلے جو نماز ہے وہ پڑھوں. حضرات و خواتین، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. بڑے بننے کی چابی لے کے جاؤ. لوگ شاہ صاحب سے وظیفہ پوچھتے ہیں، نہ میں شاہ ہوں نہ میرے پاس وظیفے ہیں، لیکن اس حدیث سے وظیفہ لے کے جاؤ. خان صاحب جی وظیفہ کیا؟ جو بڑا بننا چاہے کیا کرے؟ سنت کا تابعدار بن جائے. سنت اپنے پیروکار کو بڑا بنا دے گی، اور جو سنت سے ہٹے گا وہ اپنے خیال میں کتنا بڑا ہو اس کی کوئی حیثیت. اللہ کے ہاں کون بڑا ہے؟ جو سنت کی پیروی میں بڑا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ میری پیروی کرو. ڈاکٹر صاحب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. کیا ہوگا؟ عرش والا رب وہ محبت کرنے والا اور تم ان کے محبوب بن جاؤ. اس سے بڑا کون ہے؟ تو بڑا بننے کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ کرنل صاحب کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آ جائے، مگر نہ کوئی بڑا. سب بکواس. پڑھائی کا راستہ یہ ہے. دوسری بات، اس حدیث شریف میں حضرات صحابہ اور بڑے بڑے صحابہ میں کیا تھا؟ مغرب کی نماز سے پہلے کیا کرتے؟ کیوں سنوں کے پاس جاتے؟ وہاں جا کے ٹیک لگا کے نماز پڑھنی. کیوں جاتے؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، اور ان کا پڑھنا واجب نہیں، ضروری نہیں، لیکن یہ سنت ہے، ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اسی حوالے سے تیسرا واقعہ، تیسری بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، المصلون احق بالسواری من المتحدثین، نماز پڑھنے والے ستونوں کے بات کرنے والوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ مسجد کے ستونوں کے پاس بیٹھ کے بات چیت کرنا عام طریقہ، تو عمر فاروق فرماتے زیادہ حقدار ستونوں کے کون ہیں؟ بولو، جنہوں نے بولتے تو نماز میں انہوں نے کیا کرنا؟ ٹکرے مارنے ستونوں کو، یعنی اس کو اپنا سترا بنا سکے۔ مزید سماعت فرمائیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھا، تو انہوں نے اس کو ستون کے قریب فرما دیا اور فرمایا صلی الیہا، ان کے درمیان نماز کی بجائے کیا کرو؟ ستون کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ستون کو سترا بنانے کا اہتمام فرماتے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی اس بات کا اہتمام فرماتے، اور جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدمی کو دیکھتے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پکڑ کے کہاں کر دیتے؟ تو ان کے پیچھے، اور فرماتے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج کی گفتگو کا دوسرا نقطہ جس سے سترا کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کو نمازی نے روکنا آرام سے، اور اگر وہ اصرار کرے تو پھر حسب قوت، حسب استطاعت، طاقت سے۔ ہاں اگر دیکھے کہ طاقت کے استعمال سے خرابی بڑی ہو تو پھر استعمال نہ کرے، یہ پکا اصول ہے۔ جہاں طاقت قوت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب فتنہ ہو نہ وہاں نہ کرے، لیکن اگر اس کی چلتی ہو تو چلائے، نماز کے آگے سے نہ گزرے۔ اس بارے میں امام ابن خزیمہ کی روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، نہ نماز پڑھ مگر سترہ کی طرف، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اور کسی کو اپنے آگے سے گزرتا ہوا نہ چھوڑ۔ فإن أبى فلتقاتله فإن معه قرين، اگر وہ گزرنے پر
اصرار کرے تیرے روکنے سے نہ رکے اسے لڑائی کر، کیونکہ یقیناً اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور جیسے کہ عرض کیا، اگر شدت سے روکنے سے فتنہ ہو تو پھر کیا کرے؟ شدت اختیار نہ کرے۔ ایک کمزوری کی بات کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی کمزوری، ایک غلطی کی اصلاح کے لیے اس سے بڑی غلطی کا سبب نہیں بنتا۔ اب اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرات ائمہ، چار محدثین ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور طبرانی رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان کیا، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بکری آئی اور آپ کے آگے سے اس بکری نے گزرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری سے دوڑ لگائی۔ اس بکری سے حدیث شریف کے الفاظ فَسَاعَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، سائی کا معنی ہے کوشش، آپ نے اس کے مقابلے میں کوشش کی کہ اس کے گزرنے سے پہلے آپ آگے ہو جائیں۔ اور کہاں تک کوشش کی؟ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ۔ سبحان اللہ، کیسی باتیں ہیں پیاری۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ اپنا پیٹ لگا دیا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں، بکری یہاں سے گزرنا چاہتی، آپ جلدی ہو گئے۔ حتی الزق بطنہ بالقبلہ، آپ نے اپنا پیٹ مبارک دیوار کے ساتھ۔ چار محدثین نے، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، بکری اب پیچھے سے آئی اور گزری، لیکن اس کو گزرنے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ معمولی ہے یا اہمیت والا؟ ہمارا ایمان ہے جتنی خشوع والی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انسانیت میں نہیں بشریت مخلوق میں ان جیسی خشیت والی نماز کس کی ہوگی؟ لیکن آگے سے گزرنے کا معاملہ ان کی نگاہ میں اتنا سنگین ہے، اپنی جگہ سے آگے بڑھے، قبلہ کو پیٹ مبارک لگایا اور کس کو گزرنے نہیں دیا؟ بکری کو۔ تو باقی اور تو گزرنے کی گنجائش کون نکالے؟ تو مفتی صاحب ہی نکالے گا جو دیکھیے، خود ساختہ مفتی۔ خان صاحب بات واضح ہو رہی۔ ایک اور واقعہ، اور وہ آپ کے ایک مبارک صحابی کا، اور اس واقعہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے ابو صالح السمان رحمہ اللہ سے روایت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں، جمعہ کے دن
میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھے، یعنی نفلی نماز ہے، اور وہ ایک چیز کو سترا بنائے ہوئے نماز پڑھے، سترا کے بغیر نہیں۔ ایک نوجوان آیا بنی ابی معیط قبیلہ کا، اور اس نے آگے سے گزرنا چاہا، وقت ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن اللہ عافیت کرے، اسی بات سے آئندہ خطبہ جمعہ کا اللہ کی توفیق سے آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے اور ٹھیک بات قبول فرمائے، اور اس پر عمل کرنا کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے اپنی رحمت سے ممکن بنائے۔ کہنے سننے میں نیت کی، بول کی، بیان کی غلطی کو اور سننے کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔